أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سورۃ البقرہ ہم پارہ سیاقول پڑھ رہے تھے، اس کا نصف ہم نے مکمل کیا تھا. رکوع نمبر 10 سے ہم آج آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی تلاوت آپ سب نے سماعت کی ہے تو اس لیے ہم ذرا اس کو ترجمہ دیکھتے جائیں گے. بنی اسرائیل سے پوچھئے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے کتنی نعمتوں کا ذکر پڑھا ہے. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں کی تھی، آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے جو یاد؟ من و سلویٰ اتارا، فرعون سے نجات دی، اور ہاں سبحان اللہ، صاحبان بنا دیا. پھر وہ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر اس کے بعد استغفار بھی قبول فرمایا. جب حضرت موسیٰ لے کر گئے تھے کوئی ٹور پر تو وہ مار گئے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان کو زندہ کر دیا. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان کی وہ تمام نعمتیں انہیں یاد دلوا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی، تو جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہی ہوگا. اور فرمایا کہ یہ جو کافروں کی نگاہ میں اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کو بہت خوشنما کر دیا ہے اور وہ مسلمانوں پہ ہنستے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر والے درجوں میں ہوں گے، کیونکہ آج کافر ہنستے ہیں نا مسلمانوں پر کہ ان کی غریبی پر. یہاں کفار جو غریب تھے ان کا جو کفار مسلمان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے. جو غریب مسلمان تھے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت صہیب رومی تھے، حضرت بلال حبشی تھے، اس طرح حضرت عمار بن یاسر تھے. یہ وہ سارے صحابہ کرام تھے جو اسلام لانے کے بعد بڑی غریبی میں رہے، مفلسی میں رہے، کیونکہ ایمان قبول کیا تو والدین نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے شہر پہ چھوڑ کر یہ اصحاب صفا کے چبوترے پر جنہوں نے وہاں پر رہے اور علم حاصل کیا اور جہاد کیا اور آگے آگے سرکار کے ساتھ دین میں بڑھتے رہے. لیکن چونکہ مفلسی تھی نا تو اس وقت جو کفار تھے وہ ان غریب مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج زندگی دنیا کی امیری ہے یہ کافروں کے لیے اللہ نے سجائی ہے. کافر جو ہے یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جب مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن بہت اونچے درجوں پر ہوں گے، اور پھر اس وقت یہ دیکھ کر خواہش کریں گے کہ یہ درجہ ہمیں بھی ملے، لیکن ان کو اس درجے کی صرف تمنا رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دن پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنی باہمی بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف کیا. کون سی کتاب میں ہوا تھا؟ تحریم تو سب کتابوں میں ہی نا، تورات میں بھی ہوئی. اور یہ اختلاف جو ہے اس کے بعد کیا ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے
تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سارے لوگ ایک دین پر تھے، ایک یک طرفہ دین تھا، اس میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ لیکن پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اختلافات شروع ہو گئے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور بعثت میں حضرت نوح پہلے نبی ہیں۔ آپ کو پھر صحیفے دیے گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی دیے تاکہ وہ اختلافات ختم کیے جا سکیں، اور پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا انبیاء کی بعثت کا۔ پھر قوم کی تبدیلی ہوتی تو نبی بھی تبدیل ہوتے، اور ہر نبی پر جو ہے وہ کتاب ہوتی، کچھ کو صحیفے دیے جاتے، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے، حضرت موسیٰ کو کتاب عطا ہوئی، حضرت نوح کو معجزات عطا ہوئے۔ تو یہ اس طرح نشانیاں دے دے کر انبیاء کو بھیجا، ان کی اقوام کی ذہنی سطح کو درست کرنے کے لیے، ان کی ایمانیات کو بہتر کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی۔ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے یہ کہہ اٹھے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے بارے میں متعلق نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں سردی، بھوک اور سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہیں یہاں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ جب انہیں سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، حضور ہمارے لیے مدد کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم اتنی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے لوگوں کو تو بہت آزمایا جاتا تھا، ان کی آزمائشیں، ان کی سختیاں اور بھی زیادہ تھیں، حتیٰ کہ ایسے انبیاء کے ساتھ ایسا ظلم بھی ہوا کہ کافروں نے انبیاء کو آرے سے چیر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیا، اور زمین میں گڑھے بنا کے ان کو کھود دیا، اور یہاں تک کہ ان کو آگ میں جلا ڈالا۔ تو تمہاری تو بھی آزمائش اتنی ہے کہ صرف آپ سخت گرمی میں جہاد کر رہے ہیں یا بھوک میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں صبر کی تلقین دی گئی کہ اللہ کی راہ میں تکالیف بھی آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں تکالیف کو برداشت کرنا یہ خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ تو پچھلے جتنے لوگ اللہ کے قرب کو حاصل کر پائے انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ تو یہاں تمام صحابہ کرام کو وہ جو غزوہ احزاب کے دوران کی تکالیف تھی ان کو برداشت کرنے اور صبر کرنے کی تلقین دی گئی۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ فرمائیں جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو، پھر قریب کے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافر کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی آپ تھوڑا دیں، کم دیں، زیادہ دیں، جتنا دیں، جس کو دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے تمہاری نیکی۔ یہ آیت ایک صحابی رسول حضرت عمر بن جموح ان کا نام تھا، جیم پاؤ ہا جموح، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ایک بوڑھے شخص تھے اور لیکن مالدار تھے، تو انہوں نے عرض کی، سوال کیا کہ حضور میرا مال ہے تو میں کس کس پر خرچ کروں اور کتنا کتنا خرچ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت آپ پر نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ جس قسم کا بھی مال ہے، کثیر ہے، قلیل ہے، یعنی جتنا تھوڑا زیادہ جتنا ہے، لیکن آپ نے کن کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے والدین پر خرچ کریں، پھر آپ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، یتیم، مسکین اور مسافر، یہ ایک پورا پیٹرن بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اس آیت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صدقہ نافلہ کا ذکر ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ۔
صدقہ واجبہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ وہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے دینی ہے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے. تو صدقہ واجبہ جو ہے وہ ماں باپ کو نہیں لگتا. صدقہ واجبہ آپ ماں باپ کو نہیں دے سکتے. اور جو صدقہ نافلہ ہے نا، اپنے نفلی، ویسے ہی آپ کا دل کرا کہ آپ خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، تو وہ آپ اپنے والدین پر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن صدقہ واجبہ جو ہے، جو آپ پر واجب ہے کہ آپ نے وہ دینا ہے، وہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. اس کی ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کے احکامات آئیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کس کس کو دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا پورا چیپٹر ہے زکوٰۃ کے مصارفین کا. میرا مطلب ہے جو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ واجب نہیں دے سکتے باقی جو ہے. جی، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جس چیز کو تم نہیں جانتے. یہ آیت پاک بہت ہی خوبصورت. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے نا، وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اسے بظاہر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے دشوار ہے اس حکم کو قبول کرنا. جیسے خاص طور پر خواتین اس معاملے میں زیادہ کوشچن کرتی ہیں کہ مرد کو کیوں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی. تو جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جو بظاہر ہمیں دشوار اور مشکل لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے وہ بہرحال بہتر ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد ہے نا، وہ بظاہر تمہیں سختی لگ رہا ہے، ناگواری. جب ظاہر ہے آپ گرمی میں نکلیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلیں گے، تو آپ کو جہاد کرنا بہت مشکل لگے گا، لیکن اس کا حقیقی طور پر فائدہ ہے. جیسے اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ ہمیں دوائی کھانا بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم انجیکشن لگوائیں، دوائی کھائیں، کوئی کڑوی چیز کھائیں، لیکن ہم اس کو کھاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمیں فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ہمیں بری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ اچھی ہے. اب یہ تو اچھا ہو گیا، لیکن اب ایک بچہ جو ہر وقت کھیلتا رہتا ہے، بچے کو تو بظاہر طور پر کھیلنا اچھا لگتا ہے لیکن حقیقی طور پر ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے پڑھائی کرنا اچھا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ظاہری اچھی لگتی ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں ان سے، وہ حقیقی طور پر ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر حکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری، اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جسے بھی تم واقف نہیں ہو. تو ہم ناواقفیت میں بعض اوقات اعتراض بھی کر دیتے ہیں. تو ہمیں کم از کم جو احکامات الہیہ ہیں ان کے بارے میں ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اجازت کیوں دی گئی، ایسا کیوں کیا گیا. معاذ اللہ یہ اعتراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر. آپ یوں کہیں کہ اس میں بھی قدرت الہیہ کی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. آپ ہر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اعتراض کا جملہ بعض اوقات کلمہ کفریہ بن جاتا ہے معاذ اللہ. تو اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی احکامات پر جب اعتراض کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کلمہ کفریہ کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں کہیں جو چیز آپ کو بظاہر پسند نہیں آ رہی، تو آپ یوں کہیں کہ اس حکم میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے جس کا مجھے شعور نہیں ہے. دیکھیں اب پھر میں فرمایا کہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ فرمائیں اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑائی کرنا، ان میں جنگ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر کافر اس مہینے میں مسلمانوں کا قتل کریں، ان کو مسجد حرام سے نکالیں، فساد پھیلائیں، ایسی حرکات کریں، تو پھر وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے پھر لڑائی جائز ہو جاتی ہے. یہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی نا ساری تفصیلات. تو اس لیے میں اس کو صرف بریفلی تھوڑا تھوڑا لے کر چل رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہارے دین سے پھیر دیں گے. کن کی بات ہے یہ؟
کافروں کی، وہ تم سے لڑتے رہیں گے اور وہ یہ پسند کریں گے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ یہاں فرمائے کہ جو لوگ کفر پر مریں گے ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ آیت نمبر 218 ہے، جو بھی آئے ہیں وہ اس شامل ہو جائیں ساتھ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ فرمائیں کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ بظاہر دنیاوی فوائد ہیں لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں بتائیں جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیں اس آیت میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، ابھی جو حرام قرار دینے والی آیت ہے نا وہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔ ابھی یہاں اس کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ بظاہر جب تم شراب پیتے ہو تو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے صرف سرور آتا ہے، یہ ایک اس کا ظاہری فائدہ ہے۔ جب تم جوا کھیلتے ہو تو اس میں تمہارے پاس مفت مال ہاتھ آ جاتا ہے، یہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے۔ لیکن جو شراب اور جوئے کے نقصانات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، کہ آپ جب شراب استعمال کی جاتی ہے تو عقل ظاہر ہو جاتی ہے، غیرت ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر عبادت کی لذت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسلام سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ جو نقصان ہے اس کے بدلے تم تھوڑے سے فائدے کے لیے کیوں شراب اور جوئے کا استعمال کرتے ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تشریف لائے، تو آپ حضرت جبرائیل سرکار کو بتا رہے ہیں کہ حضور آپ کی ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت جعفر طیار ہے، تو اللہ پاک ان کی 4 عادات بہت پسند ہے۔ پڑھی تھی نا آپ سب نے، بلکہ ہم اس کلاس میں پھر حضرت جعفر طیار کی سیرت پڑھی تھی، اور پھر ہمیں تبرکن ان کے مزار سے تبرک بھی آیا تھا وہاں سے نظرانہ، اور ہم نے وہ کھجوریں الحمدللہ جیسے ہی ہم نے سیرت پڑھی ہمیں انعام کے طور پر وہاں سے پہنچائی گئی تھی الحمدللہ۔ تو ہاں جی، حضرت جعفر طیار کی 4 عادات حضرت جبرائیل بتا رہے تھے سرکار کو کہ حضور آپ کے وہ صحابی رسول کی 4 عادات اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت جعفر کو، کہا آپ کے اندر وہ کون سی 4 عادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک میری خصلت تو یہ ہے کہ میں کبھی شراب نہیں پی، اس کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے بھی، کہ یعنی اسے حرام قرار دینے سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جب شراب پی جاتی ہے تو اس سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے، جبکہ میں تو اپنی عقل بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ پتھر تو پتھر ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اور تیسری میری عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی زنا میں خود کو مبتلا نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اسے بے غیرتی سمجھتا تھا۔ اور چوتھا کہنے لگے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ بولنے کو میں کمینہ پن محسوس کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت انسان تھے کہ ابھی دور جاہلیت کی بات ہے کہ ابھی اسلام کی روشنی داخل نہیں ہوئی تھی سینے میں، تو یہ دور جاہلیت میں بھی وہ ان 4 چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جوئے اور شراب کی ممانعت میں بہت سخت کلام فرمایا اور اسے سختی سے حرام قرار دیا گیا۔ سورہ مائدہ میں
اس کی حرمت کی آیات نازل ہوئی. فرمایا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. لوگ پوچھتے تھے نا حضور سے کہ یتیموں کے بارے میں حضور بتائیں کہ ہم کیا کریں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ان پر کتنا خرچ کریں، یا اگر ان کے ماں باپ جو ہیں یا باپ چلا گیا دنیا سے اور اگر وہ کچھ سامان چھوڑ کر گیا تو ہم اس کے بارے میں کیسے صرف کریں، کیسے خرچ کریں. تو آپ سے سوال کیا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک خطاب فرما رہے کہ آپ ان سے کہیے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، کہ یتیم کا جتنا بھلا ہو سکے کرو، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی اگر بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کا کوئی چچا کوئی ماموں اس کا کوئی خرچ اٹھا لے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے. اگر تو کوئی اصلاح کی خاطر اس کا مال اپنے مال سے ملائے گا تو اللہ پاک جانتا ہے، اور اگر وہ بیچارے یتیم کا ہی مال کوئی کھانے کی نیت سے اپنے ساتھ ملا لے گا تو اس کی نیت بھی اللہ خوب جانتا ہے. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. بے شک مسلمان لونڈی یعنی کوئی گھر کی باندی بھی ہے نا تو وہ مشرک عورت سے زیادہ اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. یعنی اگر تمہیں مشرکہ عورت پسند بھی ہے لیکن اس سے زیادہ تمہاری ایک مسلمان کام والی بھی اچھی ہے اسے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہیں دینا، مسلمان عورت مشرک کے نکاح میں نہیں دینی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے. یعنی کوئی غلام بچہ ہے لیکن مسلمان ہے، وہ مشرک امیر بندے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہے. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. کون؟ مشرک. اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی. حضرت جی آیت نمبر 221 ہماری چل رہی ہے، سورۃ البقرہ سیقول پارہ ہے، اور یہ آیت نمبر 221 چل رہی ہے. اسے آپ بول سکتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میم را ثا دال مرثد ان کے حق میں نازل ہوئی تھی. یہ ایک بہت بہادر شخص تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو آزاد کروا کے لائیں. کچھ مسلمان قیدی ہو گئے تھے نا وہاں پر، تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کو کسی تدبیر کے ساتھ وہاں سے نکال کر لائے. وہاں ایک اناق نامی عورت تھی، عین نون الف نا، اناق قاف اناق. اس خاتون کا نام اناق تھا اور یہ مشرکہ عورت تھی. جب زمانہ جاہلیت تھا نا، اب اسلام نہیں آیا تھا، تو یہ جو حضرت مرثد ہیں ان کو اس خاتون سے محبت تھی، اس خاتون کو بھی تھی. جب آپ مکہ واپس، چونکہ سارے مسلمان جیسے جیسے اسلام لائے تو ہجرت کرتے گئے نا، مکہ سے مدینہ جاتے رہے. تو جب سرکار نے مدینہ سے ان کو مکہ بھیجا تو اس خاتون سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کے دوران اس نے کہا کہ جی اب ہمارا جو ہے وہ ریلیشن شپ کیا ہوگا. تو حضرت مرثد نے کہا کہ یہ تو اب تو میں اسلام لے آیا ہوں، تو اب میرے حضور ہی بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس نے نکاح کی پیشکش کی. اس نے کہا نکاح کر لیتے ہیں، دیکھو آپ کے اسلام میں نکاح ہے تو پھر ہم نکاح کر لیتے ہیں. تو حضرت مرثد نے کہا یہ بھی میرے حضور بتائیں گے کہ میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو جب واپس تشریف لائے، اپنا کام کیا، تو واپس آ کر سرکار سے عرض کی حضور وہ ایسے ایسے زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے بہت محبت کرتا تھا، ہم نے وعدے کیے تھے سب کچھ، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. ابھی وہ سوال کر رہے تھے تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دی، اور وہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جو مشرکہ عورت ہے نا اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی پسند ہے، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں. ہاں یہ یاد رہے کہ جو اہل کتاب ہے نا، یعنی یہودی عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہوتا ہے، لیکن جو مشرکہ عورت ہے، کافر عورت ہے، اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے.
تو ان کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ جو ہے وہ چاہے کتنے بھی پسند ہو، آپ کسی مسلمان باندی سے اس کی بجائے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آزاد یا امیر یا حسین مشرکہ جیسی بھی ہو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آیت نمبر 222 پڑھ رہی ہوں، سورۃ البقرہ، پارہ سیقول، دوسرا پارہ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَطْهَرُ، آپ فرما دیں کہ وہ جو حیض ہے یہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری آیت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے، گندگی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پاک صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، عرب کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے کیا طریقہ بنا لیا تھا، وہ چونکہ مجوسیوں کے ساتھ رہتے تھے نا، تو انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ وہ مجوسی جو تھے وہ اپنی عورتوں سے حیض کے دوران اتنی نفرت کرتے تھے کہ ایک گھر میں بھی رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ چاہے مسلمان تھے، انہوں نے طریقہ ان کے جیسا بنا لیا کہ جب عورت حیض میں ہوتی تو اس کو نہ ایک گھر میں رکھتے بلکہ اس کا کمرہ ہی لگا کر دیتے، کھانا پینا کپڑا سب کچھ الگ کر دیتے۔ تو دوسری طرف جو عیسائی تھے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ایام حیض میں اپنی خواتین کے زیادہ قریب ہو جاتے۔ تو اب جب مسلمانوں نے یہ دیکھا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک طبقہ بہت افراط میں ہے، ایک بہت تفریط میں ہے، ایک بہت دوری اختیار کر لیتا ہے اور ایک بہت قرب اختیار کر لیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو یہ قرآن کی واضح آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ بے شک جو حیض ہے یہ ناپاکی ہے، لیکن اس میں تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب جائز ہے، بلکہ بات چیت گفتگو اچھی کرنا یہ جائز ہے، لیکن جو ایک ازدواجی تعلق ہے وہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر بہت واضح آیت میں بتا دیا گیا۔ حیض کی کم از کم جو مدت ہوتی ہے نا وہ 3 دن ہوتی ہے، کم سے کم جو حیض کے دن ہے یہ 3 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 2 دن جو ہے اس میں فارغ ہو جاتا ہوں، تیسرے دن غسل کر لوں، تو ایسا نہیں ہے، آپ نے 3 دن کے بعد ہی غسل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا دورانیہ 10 دن ہوتا ہے۔ 11ویں دن آپ حیض میں نہیں ہوتے بلکہ آپ استحاضہ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بلیڈنگ 11ویں دن بھی ہو رہی ہے تو آپ پھر استحاضہ میں ہیں، حیض میں نہیں ہے۔ اس میں آپ روزہ رکھیں گے، بعض اوقات روزہ رکھنے سے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہماری عادت بدل جاتی ہے کہ روزے رکھنے سے خشکی یا کچھ ہمارے اندر سسٹم چینج ہوا اور ہمیں 10ویں دن سے اوپر 11ویں دن بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، تو وہ 11ویں دن آپ کا حیض نہیں ہوگا، وہ بلکہ استحاضہ ہوگا، تو اس میں آپ 11ویں دن نماز بھی پڑھیں گے اور آپ روزہ بھی رکھیں گے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن کرنا منع ہے، حرام ہے، قرآن پاک کو چھونا حرام ہے، مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر اور درود پاک پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، استغفر اللہ کر لیں، ذکر اذکار کی اجازت ہے، قرآنی آیات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ چھونے کی اجازت ہے۔ ہماری کلاس میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد نہیں۔ جی، ایام حیض کے روزوں کی قضاء عورت پر لازم ہوتی ہے۔ جو آپ نے اب رمضان شریف الحمدللہ آمد ہے، جتنے روزے ہمارے اس میں جائیں گے وہ اس کی بعد میں قضاء کرنا لازم ہے، جبکہ نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑے مسائل یاد رکھنے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیجیے، سبحان اللہ، کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی دنیاوی ایک ازدواجی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی ملاقات
کی بات بتا دی گئی کہ تم دنیا میں کچھ بھی کرو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بالآخر مرنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو ہر کام اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی جماع کرنے سے پہلے اپنی زوجہ بھی پڑھ سکتی ہے اور شوہر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی جماع کرنے سے پہلے اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اس دعا کی برکت سے جو بچہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے ہمیشہ محفوظ فرما دے گا. اور یعنی یہ ہر کام میں نیک نیت اور نیک طریقے سے کرنے کا ہمیں طریقہ سکھلایا گیا ہے. فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ہمیشہ کے لیے شیطان سے محفوظ فرما دیتا ہے، یہ اسے نقصان نہیں دے گی. اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ. بات بات پہ قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں جو ہم بار بار ایک تکیہ کلام ہم نے بنا لیا کہ میں اللہ کی قسم ایسا کروں گی، اللہ کی قسم، وہ اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اچھا ایک یہاں پہ جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی. انہوں نے نا ان کے بہنوئی تھے حضرت نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان سے ناراضگی ہوگی اور قسم کھا لی کہ میں جو ہے نا وہ ان سے کوئی کلام نہیں کروں گا اور میں کبھی اگر یہ کسی سے لڑ پڑے تو میں صلح بھی نہیں کراؤں گا. ٹھیک ہے، تو جب ان سے کہا جاتا نا کہ آپ ان سے صلح کر لیں، لوگ مناتے تو کہتے میں تو قسم کھا چکا ہوں اس لیے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی غصے میں، بہت غصے میں نیک کام نہ کرنے کی بھی قسم کھا لیتے ہیں. کسی شخص پر ہمیں غصہ ہے اور اس پر غصے کی وجہ سے ہم قسم کھا لیتے ہیں نا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی نہیں. تو یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں جو اس آیت سے بہت فصیح طریقے سے اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے، لیکن وہ نیک کام سے باز نہ رہے بلکہ وہ نیک کام کرے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر لے. اس بندے کا نام بتائیے جس طرح قسم کھائی. حضرت عبداللہ بن رواحہ. قسموں کی تین قسمیں ہیں. قسموں کی 3 قسمیں یعنی 3 ٹائپس. وہ کون سی ہیں؟ ایک قسم لغو ہے، قسم غموس ہے، قسم منعقدہ ہے. یہ تھوڑا سا جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے ان کی ریویژن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اگلی آیت پڑھوں گی، اس میں ان کا ذکر ہے. اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ تمہاری زبان سے نکلی، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. لیکن 3 طرح کی قسمیں. قسم لغو بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں آپ نے صحیح جان کر قسم کھائی، آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھی کہ ایسا ہوا ہوگا تو آپ نے اپنے خیال میں اسے صحیح جان کے قسم کھا لی، حالانکہ وہ چیز اس کے بالکل برعکس تھی. تو یہ قسم معاف ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے. کہ آپ نے ٹھیک سمجھ کے قسم کھائی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں تھی چیز. ٹھیک ہے، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے. غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر آپ جان بوجھ کر، جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے واقعات سناتے ہوئے قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، حالانکہ وہ کیا ہوگا زندگی میں. تو غموس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم گزرے ہوئے وقت میں کھانا، کہ اپنی کبھی باتیں بتاتے ہوئے آپ نے ایسے کہ نہیں میں نے تو قسم سے کبھی ایسا نہیں کیا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ حرام ہے، اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ جھوٹی قسم ماضی کے بارے میں یا کوئی بھی بات بتلاتے ہوئے، مثلا جیسے کہ کل پوچھا جائے آپ کہیں گئی تھی، حالانکہ آپ نہیں گئی تو آپ کہے ہاں اللہ کی قسم میں تو گئی تھی. تو یہ گزرے ہوئے وقت پر آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے اور اس پر سخت وعید ہے. اور تیسری ٹائپ ہوتی ہے قسم کی منعقدہ. آئندہ آنے والے وقت پر قسم کھا دے، یعنی آئندہ میں اللہ کی قسم ایسا کروں گی، آپ نے قسم کھا لی، یا اللہ کی قسم میں ایسا
نہیں کروں گی اور آپ وہ کر لیں، تو منعقدہ ہوتا ہے آئندہ آنے والے وقت پہ آپ قسم کھا لیں. تو اس قسم کو اگر آپ نے توڑا تو بعض صورتوں میں تو آپ صرف گناہگار ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. یہ تو پتہ تب چلتا ہے نا جب آپ نے قسم کیسی کھائی ہے. پھر وہ سوال ہوگا تو بتایا جائے گا کہ اس پر صرف گناہ ہوا ہے یا اس کا آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، یہ اس کی پھر صورت بتاتی ہے کہ اس کی قسم پر صرف گناہ ہے یا کفارہ ہے. اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں. یہ زمانہ اس میں شروع اسلام میں یا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو کرتے تھے. اچھا، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوتا ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ عورت طلاق بائنہ اس پر ہو جائے. پھر فرمایا کہ والمطلقات وان عزموا الطلاق فان اللہ سمیع علیم، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں. عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسے ان کا عورتوں پر ہے. یعنی مردوں کا اسی طرح حق باقی ہے جیسے مردوں کا ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک نے جو درجہ ایک بڑھایا ہے مرد کا، اس پر اللہ پاک نے فرمایا اللہ غالب حکمت والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس درجے پر بھی ایک حکمت ہے. جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی، یہ 2-3 پوائنٹس آپ چاہے لکھ لیں، نوٹ کر لیں جو اس سائٹ سے نکلے، کہ طلاق یافتہ خاتون اگر اپنے شوہر کے پاس گئی نہیں، مثلا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہوگا کہ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر اس عورت پر کوئی طلاق کی عدت نہیں ہوتی، وہ آزاد ہے، اس کو کوئی جو ہے آفٹر ڈیورس اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی. اور اگر وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے تو پھر اسے طلاق ہوئی، یا وہ بہت چھوٹی عمر کی ہے تو پھر طلاق ہوئی، تو ایسی خاتون کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. اور اگر فوت شدہ کی بیوی بھی حاملہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی فوت ہوا کوئی شخص تو اس کی بیوی حاملہ ہے تو وہ پھر 4 ماہ 10 دن نہیں گزارے گی، بلکہ وہ اس کا بھی جو بچہ پیدا ہونے کا دن ہوگا تب تک اس کی عدت پوری ہوگی. ٹھیک ہے، اگر یعنی وہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اب اس آیت میں باقی آزاد عورتیں، یعنی کوئی بوڑھی بھی نہیں ہے، اس کو حیض ٹھیک طرح سے آتے ہیں، کوئی جوان ہے، تو طلاق کے مسائل یہ ہیں کہ جو آزاد عورت ہے اس کو طلاق کے بعد جو عدت گزارنی ہوتی ہے نا وہ 3 حیض ہے. 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی. اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ واپس لو. یعنی جب طلاق ہوتی ہے تو وہ کچھ مرد کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو کچھ دیا وہ دے دیں ہمیں واپس، تو اللہ پاک نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ وہ واپس لینا جائز نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے. یہ خلا کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے بے شک وہی ظالم لوگ ہیں. بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے.
اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، جیسے جھگڑا ہوا تو وہ بار بار مطالبہ کرتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں، حضور کا فرمان ہے، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، اب سرکار اس کو اپنے حلقے سے نکال رہے ہیں، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے بارے میں بھڑکائے، کوئی اس کو شوہر کے بارے میں نیگیٹیوٹی کسی کے ذہن میں ڈالنا کہ تمہارا شوہر تو تمہارا ساتھ ہی نہیں دیتا، تمہارا شوہر تو تمہاری خیال نہیں رکھتا، تمہاری ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا، ایسی سوچ بھی پیدا کرنا، تو حضور فرماتے ہیں لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آیت خلا کے بارے میں، سب سے پہلے جو خلا ہوا وہ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ وہ کس طرح یہ معاملہ شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جو جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ثابت بن قیس سے ان کو بڑا مسئلہ تھا، انہوں نے ان کی شکایت حضور سے کر دی، تو سرکار نے انہیں سمجھایا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ چلیں، ایسے رہ لیں ایسے رہ لیں، وہ کسی صورت بھی نہیں مانی، انہوں نے کہا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہ نہیں، مجھے جدائی چاہیے۔ تو حضرت ثابت بن قیس جو ہے ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ طلاق نہیں دینا چاہتے، تو جب یہاں حضرت جمیلہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی تو سرکار نے جو ہے وہ پھر ان کے درمیان خلا کا فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ اپنا خلا لے لیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ حضور میں نے ان کو ایک باغ دیا ہوا تھا، تو یہ وہ باغ میرا واپس کر دیں، اور اگر انہوں نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو میرا باغ واپس کر دیں، اس بات پہ میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ پھر باغ واپس کر دیا گیا، اور یہاں سے پھر وہ خلا کا معاملہ جو ہے اس کے احکامات شروع ہو گئے۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے خامن سے نکاح نہ کر لے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو وہ قائم کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا کہ 3 طلاقیں چاہے 3 مہینوں میں دی جائیں، 3 دنوں میں دی جائیں، 1 مہینے میں، یا ایک سانس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں، ایک جملے میں 3 طلاقیں دے دی جائیں۔ جب 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 طلاقوں کے بعد عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، کسی بھی وہ صورت میں جائز نہیں ہوتی، چاہے لکھ کر رکھ بھی دینا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے، اور وہ کون سا ہے؟ حلالہ کرنا ہے نا، اور وہ بھی اس نیت پر نہیں ہوگا کہ اس نیت پر حلالہ نہیں ہوگا کہ آپ نکاح کر لیں گے اور اس وہ شوہر جس سے نکاح کیا عارضی طور پر وہ طلاق دے دے اور پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے، اس نیت پر تو حلالہ ہو گئی نہیں، بلکہ اس نے اتفاقاً دوسری شادی کی، اگر دوسرے شوہر کے پاس وہ ٹھیک طرح سے نہیں رہ سکی اور اب اس سے بھی طلاق ہو گئی تو پھر وہ پہلے والے کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے، وگرنہ جو ہے وہ اس نیت پر جو یہ لوگ آج کل عام ہے ایسا کرنا، یہ بہت سخت حرام ہے، گناہ ہے، اس میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اپنے پاس نہ روکو، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اس نے تم پر اتنی بڑی کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور یاد کرو اس کے ذریعے وہ جو تمہیں نصیحتیں فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیسی فصیح زبان ہے نا قرآن پاک کی، کہ ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھے اور ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، اب یہ ماں باپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بہن بھائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون کی طلاق ہو گئی، وہ تمہارے پاس آ گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی اگر شوہر نے ایک طلاق دی یا ابھی 2 دی، اب وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات خاندان والے اسے اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ بیٹی کو دوبارہ شوہر کی طرف رجوع کرنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ معاملہ ہوا تھا ایک صحابی کے ساتھ،
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نکاح ہوا تھا حضرت عاصم بن عدی کے ساتھ. انہوں نے چونکہ دونوں میں ایک طلاق ہو گئی تو ایک طلاق کے بعد وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت معقل بن یسار جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں اب ان کو دوبارہ نکاح یعنی رجوع نہیں کرنے دوں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب آپ ان دونوں کو نکاح کرنے سے نہ روکیں جب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں راضی ہیں کہ وہ رجوع کر لیں. ٹھیک ہے, یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے, ورنہ 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے اگر آپ کا بچہ چھوڑا ہے, لیکن 2 سال آپ نے پورے کرانے ہیں. بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے, یعنی دودھ پلانا, اس کا دودھ پورا کرنا, ماں کی کھانا, بچوں کا کھانا, یہ باپ پر ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے جتنی اس کی طاقت ہے. آپ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. سبحان اللہ, کمال دیکھیں کیا ہے. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. تو تفسیر میں ہے کہ ماں کو نقصان کیا ہوتا ہے بچے سے, یعنی کیا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ماں کو بلا وجہ ڈانٹیں یا کہیں کہ آپ اس کی جو ہے وہ کیئر نہیں کرتی, یا آپ اس کو دودھ پورا پلائیں, یا جیسے اگر وہ بچہ نہیں پینا چاہتا اور ماں کو اس پر فورس کیا جاتا ہے تو یہ بتائے کہ اس کی تکلیف. اور ماں کی طرف سے تکلیف کیا پہنچتی ہے اس کے باپ کو کہ اس کا بہت زیادہ خرچ ڈال دینا, اتنا کہ جو وہ باپ پورا نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر وہ پہلے زمانے میں ہوتا نا دائیاں دودھ پلاتی تھی تو یہ اس تب عرب کے تو بہت یعنی عام بات تھی عرب میں نا کہ دائیوں کے سے ذریعے دودھ پلایا جاتا تو ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا. اگر کوئی باپ یہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ پلا سکتے ہیں, یا جیسے ماں کے لیے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شرعی عذر ہو تب بھی, جبکہ معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو اور بھلائی کے ساتھ ادا کرو. اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اور تم میں سے جو مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ دیں, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, تم میں سے جو فوت ہو جائیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو, اب گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے, تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں کہ جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں. یعنی طلاق یافتہ خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر بعد میں وہ اپنے لیے کوئی انتخاب کرتی ہے تو آپ اس کی رضامندی کو بھی پریورٹی دے سکتے ہیں, بلکہ دیں. اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ, اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو اور اپنے دل میں چھپا رکھو. اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدے نہ کرو. یعنی اگر کوئی اب جو بیوہ خاتون ہے اس کو نکاح کا پیغام اعلانیہ طور پر بھیجنا منع ہے. آپ بالکل خفیہ طور پر اشارے کنائے سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, اور آپ اس سے ایسی بات نہیں کر سکتے. اور اگر کرنا ہے تو وہ بھی وعدے نہیں کرنے بلکہ ایک اشارے کنائے میں کوئی پیغام بھجوانا ہے. یہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ دے, اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے. یہ جو پچھلے دنوں عمران خان کا بھی ایک مسئلہ چلا ہوا تھا نا کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا اور جو بھی, تو یہ بتایا جا رہا ہے, وہ ویسے اس میں کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک ایشو آیا ہوا تھا جو ہے. تو اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک خاتون کی عدت پوری نہ ہو جائے آپ نے پیغام نکاح بھی نہیں بھیجنا اور عقد نکاح یعنی نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو, اور جان لو کہ ان اللہ غفور حلیم. حلیم کتنا پیارا لفظ ہے, اور بے شک اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. سبحان اللہ.
اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی حق مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کوئی مطالبہ نہیں. یعنی یاد آ گئی نا جن کو پڑھایا گیا اس میں, اگر عورت کو خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو اس پر جو ہے اور کوئی حق مہر بھی پورا, ہاں جی ہاں جی بالکل, مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق ایک جوڑا دینا لازم ہے. شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ, یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے. سبحان اللہ. لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بھلائی کرنے کا, یعنی طلاق کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں, اس میں غصہ ہوتا ہے, جذبات بہت بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ لڑائی ہوتی ہے اور دل پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار بھلائی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اب تم نے اس معاملے میں بھی بھلائی کرنی, مرد بھی بھلائی کرے, عورت بھی بھلائی. ٹھیک ہے, دو خاندان الگ ہو رہے ہیں لیکن آپ نے بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کیا ہے, حق مہر مقرر ہوا 10,000, تو اب اس کا نصف ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اگر جو ہے وہ خلوت صحیحہ یہاں پر یعنی نہیں ہوئی اور آپ نے عورتوں کو کسی خاتون کو طلاق دے دی لیکن وہ مقرر ہو گیا تھا نکاح کے وقت کہ 10,000 حق مہر ہے, لیکن رخصتی نہیں ہوئی, خلوت صحیحہ کچھ نہیں ہوا, تو وہ جو 10,000 ہے نا اس کا 5 ملے گا, یعنی نصف ملے گا. ٹھیک ہے, اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے, لیکن شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مردوں کے لیے زیادہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. پھر دیکھیں وہی بات کہ اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی ہمیں احسان کی تلقین کی جا رہی کہ آپ نے, یعنی ٹھیک ہے جدائی ہو رہی, سب کچھ غصہ ہے, نفرت ہے, سب, لیکن کتنے پیارے الفاظ ہیں قرآن پاک. احسان کرنا نہیں بھولنا آپ نے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اور ہم کیوں احسان کریں گے, کیونکہ اللہ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. بس ایک آپ نے جملہ یہ یاد رکھنا ہے. ویسے احسان ہوتا نہیں نا, غصہ ہوتا ہے, احسان کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیے احسان کرنا ہے, اور کیوں کرنا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے احسان کرنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین, تمام نمازوں کی پابندی کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں آپ کو پتہ ہے درمیانی نماز کی تاکید نماز عصر کی. بخاری شریف میں ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے, اور نماز عصر کی تاکید کی جو ظاہری وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں, اور دوسرا وقت یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب بندہ بالکل اپنے کاموں میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنی مصروفیت میں بھی تم اٹھو اور نماز عصر ادا کرو. اس نماز کی خصوصاً حفاظت کرو, اس نماز کو پسند کیا گیا, اس کی تاکید فرمائی گئی. اور یہ جو ہے نا وقوموا للہ قانتین, فرما برداری سے, اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. یہاں ادب سے کھڑے ہونے کا مطلب میں نے بتایا تھا جب کلاس پڑھائی تھی کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کے دوران ہمیں یا نماز کے دوران ہمیں بار بار اپنے کپڑوں کی چھیڑ چھاڑ یا بار بار اپنے دوپٹے ٹھیک کرنا, بار بار, اور یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بے ادبی میں آتے ہیں. انتہائی ادب کے ساتھ کہ آپ ایک دفعہ لباس ٹھیک کر لیں, دوپٹہ سیٹ کر لیں, اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں. تو قانتین میں خضوع و خشوع بھی شامل ہے, آپ کی ذہنی خیالات بھی شامل ہے کہ آپ کی کہاں پر ہے, آپ کی سوچیں بھی شامل ہے کہ کہاں پر ہے, اور دوسرا آپ کی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی آپ درست پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کتنی اچھی پڑھ رہے ہیں, آپ تسبیح تحلیل تکبیر کتنی اچھی کر رہے ہیں, اور آپ کتنی ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں. یا جیسے وہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو کوے کی طرح ٹھنگے مارتا ہے اور بس وہ اس طرح چار وہ کر کے اور وہ اٹھ جاتا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن اس کی نماز بھی اسی طرح اس کو لپیٹ کر سیاہ کپڑے میں مار دی جائے گی, اور وہ کہے گا میں نے تو پڑھی تھی. تو اس میں کیا شامل نہیں تھا, اس میں خضوع اور خشوع شامل نہیں تھا, قانتین فرما برداری شامل نہیں تھی.
یعنی ادب کا پہلو زیادہ ہے. اچھا حالانکہ ہم سجدہ صاحب کب کرتے ہیں نماز میں؟ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو غلطی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور پڑھنا تھا اور آپ نے غلط پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اتنی بے دہانی بھی قبول نہیں ہے کہ آپ کو اتنا دھیان ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو سجدہ صاحب اس وجہ سے کہا کہ غلطی کی ہے نا، چلو اسے فوراً اب ٹھیک کر لو. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں کہ نماز میں ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں کہ ہم کوئی غلط سوچ لیں کہ ہم آگے آج کا کیا حصہ پڑھنا ہے ہمیں پہلے ہی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیدل ہو یا سوار ہو، جیسے ممکن ہو نماز پڑھو. اگر تم خوف کی حالت میں بھی ہو، پیدل ہو، سواری پر ہو، تم نے نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ دیں اور اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالیں بغیر سال بھر تک کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں. یہ دین اسلام کے نا آغاز میں تھا کہ جب کوئی شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کی بیوی 1 سال جو ہے نا وہ اس کے گھر میں عدت پوری کرتی تھی اور وہاں اس کو خرچہ بھی دیا جاتا تھا. پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. پھر یہ جو سال والا حکم تھا نا یہ منسوخ ہو گیا تھا یہ 4 ماہ 10 دن والے حکم سے. ٹھیک ہے. طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہاں آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو طلاق کی عدت ہے نا اس کے دوران شوہر عورت کو نان و نفقہ دے گا، اور یہ اس پر لازم ہے کہ وہ عورت کو نان و نفقہ دے گا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. یہاں اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ بہت فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ تو بہت فضل کرنے والا لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، ان کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا. طاعون کی بیماری میں پڑا یہ کس کا بقیہ ہے؟ یہ پچھلی اقوام کے عذاب کا بقیہ ہے طاعون. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے سنائی تھی، جس کو یاد ہے جلدی سے سنا دیں. ہاں جی بالکل. اچھا اپنی بستی، یہ ایک قوم تھی جنہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی اور یہ بھاگ گئے وہاں سے موت کے ڈر سے. اچھا کیا ہوا کہ یہ جب جنگل میں آئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ موت سے بھاگو گے تو موت تو کہیں بھی آئے گی. تو یہ موت سے بھاگے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، بستی چھوڑ دی اور یہ ایک جنگل میں آ کے بیٹھ گئے. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حکم الہی سے یہ سارے کے سارے جنگل میں مر گئے. کچھ عرصے بعد اس جنگل سے ایک نبی گزرے، حضرت حزقیل علیہ السلام. یہ گزرے، پھر انہوں نے وہاں پر دعا کی کہ اللہ یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے الہی ان کو زندہ کر دے. تو حضرت حزقیل کی دعا سے یہ سارے زندہ ہوئے اور پھر یہ مدتوں تک یہ زندہ رہے اس نبی کی دعا سے. اور اللہ کی راہ میں لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور اللہ کی راہ میں لڑو، جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بہت ہی پیاری آیت. قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت دگنا بڑھا دے گا. اللہ تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تم قرض دو. اللہ تعالیٰ کا یہ کمال درجے کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اللہ کا، مال بھی وہ جو اللہ نے اسے عطا کیا، لیکن اگر وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرض دو. کیونکہ قرض میں بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ مجھے واپس کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو.
کیونکہ یہ قرض تمہیں اللہ بہترین طریقے سے واپس لوٹائے گا، بلکہ دگنا کیا 700 گنا کر کے تمہیں یہ جو قرض تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا. اور دیکھیں اللہ پاک کتنی محبت فرماتا ہے ہم سے. ہم بندے اللہ کے ہیں، ہمیں پیدا اللہ پاک نے کیے، ہمیں وہ مال اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا، لیکن اللہ وہی مال جو اللہ کا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں خرچ کرو، اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے مجھے قرض دیے. سبحان اللہ. اور وہ قرض قیامت کے دن میں تمہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات. اچھا جی، آگے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے. اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم جہاد یعنی تم پہ فرض کیا جائے تو کیا تم جہاد سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمارے وطن ہماری اولاد سے ہمیں نکال دیا گیا. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا، باقی سب نے منہ پھیر لیا. واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ پہلے جہاد کا حکم کیا گیا ہے، اور اب جہاد کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اعتقادی عملی حالت بڑی خراب ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ تورات کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں دوبارہ مبتلا ہو گئے، سرکشی کرنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک قوم مسلط کر دی جس کو قوم جالوت کہتے ہیں. یہ قوم ان پر مسلط ہوئی، اور جالوت کون تھا؟ ایک نہایت جابر بادشاہ تھا. اس کی قوم کے جو لوگ ہیں نا وہ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر رہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر بھی چھین لیے، ان کے لوگ بھی گرفتار کر لیے، اور ان کو بڑے طرح طرح کی مصیبتیں جو ہے نا وہ ان پر سختیاں کی. تو اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں ابھی کوئی نبی نہیں تھا، یعنی ابھی اس وقت ان پر کوئی نبی نہیں تھا. تو خاندان نبوت میں اس وقت صرف ایک بی بی ایسی تھی جو حاملہ تھی، اور ان کے ہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی ان کا نام شمویل رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ شمویل. اچھا، جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اور بیت المقدس میں ایک بزرگ تھے ان سے انہوں نے علم سیکھا، اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی محبت اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کو عالم دین بنایا. جب حضرت شمویل جو ہے جوان ہوئے تو ان کو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر ان سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ جو ہے وہ جائیں ذرا اس قوم کی حالت کو درست کریں جا کر. کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل تھی. بنی اسرائیل تھی جنہوں نے اپنی حالتیں بگاڑ لی ہوئی تھی اور اپنی کتاب کو بھلا دیا تھا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے ان پر کون سا بادشاہ مسلط ہوا؟ جالوت. اور یہ قوم عمالقہ بھی اس کو کہتے ہیں، جو ساری قوم ان پر، تو انہوں نے سختیاں کی ان پر اور ساری ان کی حالت بگاڑ دی. اچھا، جب یہ حضرت شمویل علیہ السلام جو ہے نا، یہ جب حضرت ابراہیم نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ نبی ہیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کی ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ آپ اس قوم کو بدلنا ہے، ان کے حالات بدلنے ہیں. اچھا، جب یہ بڑے ہوئے نا تو انہوں نے پھر تورات کا علم حاصل کیا، اور بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپورٹ جو ہے انہوں نے اپنا بیٹا کر دیا. یہ بی بی نے کہ بیت المقدس میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو کہا کہ آپ میرے بیٹے کی حفاظت کریں، اس کو علم سکھائیں. تو حضرت شمویل علیہ السلام جو ہے نا، جب تک یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے یعنی تھوڑا جوان ہوئے، تو ایک رات آپ وہاں پہ اپنے استاد کے پاس ہی، وہ جو عالم تھے ان کے استاد تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس یہ آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا یا شمویل، یعنی ان کا نام لیا. تو یہ اٹھے کھڑے ہوئے اور اپنے استاد کے پاس گئے، کہا آپ نے مجھے آواز دی. تو استاد نے سوچا کہ کہیں میں کہوں گا نہیں تو یہ ڈر جائیں گے، کہا آپ چپ کر کے جا کے نا سو جائیں. تو دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے پھر سے فرمایا کہ یا شمویل. جب آواز آئی تو پھر اٹھے کھڑے ہوئے گھبرا کے، کہا استاد جی آپ نے مجھے بلایا ہے. تو کہا بیٹے اب اگر آواز آئے تو تم خاموش رہنا، جواب نہ دینا. تو تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے
اور پھر حضرت شمیل کو بتایا کہ آپ کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے اور آپ جو ہیں اپنی قوم کی طرف تشریف لے جائیں، یعنی جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اب ان کے پاس کوئی نبی تو نہیں ہے، اب آپ ان کے نبی ہیں، آپ ان کی طرف تشریف لے جائیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں ان کی یاد دلائیں، جو ان کی تورات ہے اس کی یاد دلائیں، جو انہوں نے بعد اعتقادیاں شروع کی وہ ختم کروائیں، بدفعلیاں ان کی ختم کروائیں، اور آپ جو ہے وہ اس قوم کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، جب آپ اس قوم کی طرف چلے، حکم پورا کیا، تو آپ کو پتا وہ قوم تو شروع سے انکار کرتی تھی، انہوں نے تو حضرت موسیٰ کا کتنا انکار کیا، تو انہوں نے حضرت شمیل کا بھی انکار کر دیا، کہا آپ راتوں رات کیسے نبی بن گئے، ہم تو آپ کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، آپ کیسے نبی بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب قوم کی حالت خراب ہوتی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم بادشاہوں کو مقرر کر دیتا ہے، اور یہ نقشہ آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا قرآن پاک واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں سناتا ہمیں کہ آپ بس سن کے چلے جائیں، بلکہ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت قوم کی حالت خراب ہوئی تھی تو ظالم بادشاہ مقرر ہو گیا تھا، آج بھی پورا نقشہ یہی ہے، جہاں جہاں اسلامی ممالک نافرمان ہو گئے اور بد اعتقاد ہو گئے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے حکمران ان پہ مسلط کر دیے گئے، یہ ہمارے اوپر بھی مسلط ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ ابعث لنا مالکن، اب انہوں نے کہا کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے لیکن آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں، ایک بادشاہ مقرر کریں، اور اس بادشاہ سے کہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کروائے، یعنی اس بادشاہ کے خلاف ہم لڑیں، جو جالوت تھا نا اس کے مقابلے میں ہم لڑیں، جہاد کریں، اپنا ملک واپس لے لیں اور اس بادشاہ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اچھا، حضرت شمیل نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ تو میں مقرر کر دوں اور تم پہ اللہ جہاد بھی فرض کر دے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اپنی بات سے مکر جاؤ۔ تو یہ کہنے لگے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے جہاد سے منہ پھیریں گے، ہم تو خود بھی اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر لے کر آئیں گے اور ہم خود سارے مل کر جہاد کریں گے۔ اچھا، ایسا ہی ہوا کہ حضرت شمیل علیہ السلام نے، حضرت شمیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا یہ کی کہ اے اللہ مجھے اس قوم کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے اور ان کے لیے جہاد کا حکم جاری کر دے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا سے یہ جو ہے وہ جہاد فرض کر دیا، اور جب جہاد فرض ہوا تو ان سب نے، بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وہ صرف نعرے بازی کر رہے تھے اور بہت زیادہ وعدے کیے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو وہ موت کے ڈر سے انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس آیت میں یہ سارا ذکر، آگے پھر بادشاہ کون مقرر ہوا اور کیسے ہوا یہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت مالکا، طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ جالوت کے مقابلے میں۔ کون بادشاہ بنا؟ طالوت۔ قالو، تو انہوں نے کہا، آگے سے قوم کہنے لگی، انا یکون لہ الملک، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک، دیکھیں پھر ان کی سرکشی، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، منہ، اس طالوت سے، ولم یؤت سعۃ، ولم یؤت سعۃ من المال، اچھا وہ کیا کہنے لگے کہ اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہنے لگے اس کے پاس ہمارے جتنا مال نہیں ہے، اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قال، تو فرمایا اس نبی نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، وزادہ، اور اب وہ زیادہ کر دے گا اس کو، بسطتاً، کشادگی عطا کر دے گا، فی العلم والجسم، اللہ پاک نے اسے علم اور جسم میں کشادگی دے رکھی ہے، اس لیے یہ تمہارا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ انہوں نے کہا نا کہ مال تو اس کے پاس کم ہے ہم سے، اب یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہوا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ
وجہ ان کو ان کے نبی کو بتائی کہ یہ وجہ ان کو بتاؤ، ان اللہ اصطفاہ لکم علیکم، اللہ نے اس لیے تمہارے اوپر اس سے بادشاہ چنا ہے، وزادہ بسطۃ، یہ کشادگی رکھتا ہے، طالوت جو ہے یہ کشادگی رکھتا ہے، فی العلم والجسم، یہ علمی طور پر اور جسم میں توانا ہے اور علم میں بہت زیادہ وسیع علم رکھتا ہے، اس لیے یہ بادشاہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ عطا کرتا ہے بادشاہت من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی نا، تو حضرت شمویل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا، لاٹھی عصا ملا، اور بتایا گیا، کہا کہ جو شخص آپ کی پوری قوم میں سے جو شخص اس عصا کے برابر قد رکھتا ہوگا وہ آپ کا بادشاہ ہوگا۔ تو لہٰذا ساری قوم جو ہے وہ اس عصا سے ناپی گئی، تو حضرت طالوت جو ہے یہ ان کا قد جو ہے طالوت کا وہ اس کے برابر ہوا، لہٰذا پھر وہ اللہ پاک کے حکم سے طالوت بادشاہ مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں انہوں نے کہا کہ نبوت جو ہے یہ تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے آ رہی ہے، یعنی نبوت اس وقت چل رہی تھی، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں نا، آگے 12 بیٹے جن سے نبوت چل رہی تھی، اور پھر ٹھیک ہے، تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے اس وقت نبوت چل رہی تھی، اور جو سلطنت ہے نا بادشاہت، یہ یہود بن یعقوب کی اولاد سے چل رہی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نبوت لاوی بن یعقوب کی اولاد سے چل رہی تھی، اور جو سلطنت یعنی بادشاہت ہے یہ یہود بن یعقوب کی اولاد سے چل رہی تھی، ٹھیک، ہاں جی۔ تو اب جب کہ طالوت جو ہے نا یہ ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھے، جو بادشاہ مقرر ہوا طالوت وہ ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھا، تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب سے ہے اور سلطنت جو ہے یہ یہود بن یعقوب کی اولاد سے ہے، تو اب یہ طالوت بادشاہ کیسے بن گیا جبکہ یہ دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کو بادشاہ بنانے کی وجہ بیان فرما دی، فرمایا کہ طالوت کو تم پر اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اس لیے کہ وہ علم اور قوت میں تم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ علم رکھنا یہ بادشاہت میں بھی تصرف عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی علم جو ہے یہ مال سے زیادہ افضل ہے۔ آیت نمبر 248 میں آگے اب یہ واقعہ آگے بڑھ رہا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ، بے شک اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہیں، کوئی نشانی ہمیں، کوئی معجزہ، کوئی نشانی کچھ دکھاؤ نا، معجزہ تو ویسے نبیوں سے ہوتا ہے، کوئی کرامت یعنی کچھ دکھاؤ ایسا۔ أَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، اب حضرت شمیل نے ان سے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے اس کی بادشاہت کی کہ یہ تمہارے پاس ایک تابوت لے آئیں گے، فیہ سکینۃ من ربکم، کون سا تابوت پڑھا ہے نا، تابوت سکینہ۔ اب وہ چھن گیا تھا نا ان سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ چھن گیا تھا، تو اب اور ان کو وہ اس تابوت سے پیار بھی بہت تھا، ان کو تو بڑا، یہ تابوت جب ان کے پاس ہوتا تھا تو یہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے ہم جیت جائیں گے کیونکہ یہ تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے۔ تو اب حضرت شمیل نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ تابوت سکینہ واپس لا دے گا تمہیں، ٹھیک ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما، اور اس میں جو، اچھا اس تابوت میں کیا کیا تھا، فیہ سکینۃ، اس میں ایک تو اس تابوت میں ان کے لیے نا سکون رکھ دیا گیا تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما، اور بقیہ یعنی کچھ تبرکات تھے، مما ترکا، جو چھوڑے تھے، آل موسیٰ، حضرت موسیٰ، و آل ہارون، اور حضرت ہارون، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ جو ہے نا ان کی اس میں ترکہ تھا، ان کا کچھ چیزیں نشانیاں تھیں، ٹھیک ہے، تحملہ الملائکہ، اس سے فرشتے اٹھاتے ہوئے لائیں گے، سبحان اللہ، ان فی ذالک، اور بے شک اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم
ایمان والے ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسی بات میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اچھا یہ یاد رکھیں اس تابوت سکینہ میں کیا کیا تھا؟ تسکین. سب سے پہلے تو ان کی تسکین تھی دلوں کی، یعنی جب وہ اس کو دیکھتے تھے تسکین ملتی تھی. اچھا اس کے علاوہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام، یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہے، سوری. اس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں. اور اب یہ میں آپ کو بتاؤں گی، تصویریں وہ نہیں تھیں جو ہم بناتے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے قدرتی طور پر ان کی صورتیں اس میں حیات تھی. تو تصویر بمانا یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں تمام نبیوں کی تصاویر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس آپ کے گھر کی تصویر تھی، جس میں آپ نماز میں حالت قیام میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا. اور آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اس صندوق میں، اور اپنا مخصوص سامان جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، یعنی اپنا عصا اور اپنی چیزیں. اس تابوت میں تورات کی تختیاں، ان کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، آپ کے کچھ کپڑے تھے، آپ کے نالین پاک تھے، حضرت ہارون کا امامہ تھا. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا من بھی تھا، من و سلوہ، نشانی کے طور پر. جی. تمام انبیاء کی تصاویر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس گھر کی تصویر تھی. ٹھیک ہے. پھر اس میں تورات کی تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ کے نالین شریفین تھے، ان کے کچھ کپڑے تھے، ان کا عصا تھا. جی یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ صورت عطا فرمائی گئی نا. اچھا. اور پھر حضرت ہارون کا امامہ تھا، حضرت ہارون کا عصا تھا، اور تھوڑا سا من و سلوہ تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو دشمن کے مقابلے میں وہ ہمیشہ اس تابوت کو سامنے رکھ کے وہ فتح پاتے تھے. اور جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، ان کے اعمال بد عمال ہو گئے، وہ اعتقاد خراب ہو گیا، تو اللہ پاک نے ان پر قوم عمالقہ مسلط کر دی. اب یہ تابوت چھینا کیسے گیا تھا یہ بتا رہی. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ تابوت تو تھا لیکن اعتقاد خراب ہو گئے تھے، عملی طبیعت خراب ہو گئی، عمل نہیں کرنا، یہ جو اللہ پاک نے احکامات دیے ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. تو اللہ پاک نے ان پہ قوم عمالقہ مسلط کر دی تھی. تو وہ جو قوم ہے نا، وہ ان کے اوپر بھاری ہو گئی، طاقتور ہو گئی. انہوں نے ان سے یہ تابوت چھین لیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس تابوت کو ایک نجس اور گندے مقام پر رکھا ان کو تکلیف دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جو قوم عمالقہ ہے وہ اس میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، اور بہت سے ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں. اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جو ہم اس تابوت کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ جہاں بھی چلے جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں فرشتے اسے اٹھا کر، اب ادھر طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی بھی تو دکھانی تھی نا، تو فرشتے اسے اٹھا کر طالوت کے پاس لائے. اور چونکہ اس تابوت کا آنا یہ بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی تھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ہمارا تابوت سکینہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں. اور بلا تاخیر انہوں نے جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ اب انہیں تابوت نظر آ گیا تھا نا، اب انہیں پتا چل گیا تھا کہ اب ہم فتح یاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب پھر کیا ہوا کہ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان کا انتخاب کیا، جن میں ان 70,000 نوجوانوں نے جہاد کرنا تھا. کس سے کرنا تھا؟ جالوت سے. ٹھیک ہے. اب ان 70,000 نوجوانوں میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں دیکھیں اس آیت سے نا ایک ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیسے تبرکات جو ہے
وہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں. تبرکات کا ادب کرنا، تبرکات کو چوم کر رکھنا، اپنے گھر میں باعث برکت رکھنا، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ انبیاء سے چلا آ رہا ہے. اور یہ کسی نے خود نہیں بنایا کہ آپ تبرکات کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے اپنے گھر میں رکھیں گے برکت کے لیے. تو یہ کوئی آج کے دور میں شروع نہیں ہوا. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت یوسف کی قمیص سے شروع ہوا، جو حضرت یعقوب نے آنکھوں سے لگائی تو بینائی واپس آ گئی. آپ تبرکات دیکھیں. اور حضرت آدم کو اللہ نے صندوق تبرک کے طور پر دیا، اور اس میں جو انبیاء کے تبرکات ہیں وہ قومیں اپنے سامنے رکھ کر دعائیں کرتی رہی، وہ قبول ہوتی رہی. تو یہ کوئی آج کسی نے یہ عقیدہ نہیں نکالا. تبرکات کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور اللہ کے پیاروں کی نسبت والی چیزوں کا ادب کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 249 سے 250. اب یہ واقعہ آگے چل رہا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود. اب کیا ہوا کہ نکلے، اب گروہ تیار ہو گئے. وہ 70,000 آدمی تیار ہو گیا، اور اس میں حضرت داؤد بھی تھے. اب یہ جو گروہ ہے یہ نکل پڑے. ٹھیک ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب جو طالوت ہے انہوں نے بتایا اپنی قوم کو، جو 70,000 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب تمہیں اللہ پاک ایک چیز سے آزمائے گا. چونکہ اب ہم نکل رہے ہیں تو آزمائش بھی تو راستے میں آئے گی نا. اور وہ کون سی آزمائش آئے گی؟ کہا ایک نہر آئے گی. اب چونکہ سخت گرمی کے دنوں میں جہاد ہو رہا ہے اور پیاس شدت کی ہے، تو اس حالت میں اللہ پاک تمہیں ٹیسٹ کرے گا، تمہاری ایک آزمائش فرمائے گا. اور وہ کیا تھی؟ ایک نہر آئے گی. فمن شرب منہم. جس نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی. وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ. اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، فإنہ منی. پس بے شک وہ ہم میں شامل ہوگا. الا من اغترف. ہاں اتنا پی سکتے ہو، غرفتم بیدہ، کہ تھوڑا سا چلو بھر کے، پیٹ بھر کے نہیں، چلو بھر کے، ذرا سا چلو بھر کے پانی پیو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہ. اور یعنی اس میں سے جنہوں نے تھوڑا سا پیا. ٹھیک ہے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے جو مسلمان ہیں وہ نہر پار کر گئے نا، یعنی جنہوں نے نہیں پانی پیا تھا، تو پھر وہ بولے کہ ہم میں آج طاقت نہیں جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر آج طاقت نہیں ہے. یعنی انہوں نے طالوت سے یہ کہا. تو یہ کتنے تھے؟ اب جو لوگ ایمان والے تھے نا، جنہوں نے پانی نہیں پیا، وہ بہت تھوڑے تھے، اور زیادہ نے تو بھر بھر کے پیٹ پانی پی لیا. تو جنہوں نے بہت بھر بھر کے پیٹ پانی پی لیا تھا، ان میں طاقت نہیں رہی، ہمت ختم ہو. تو کہا کہ آج ہم اپنا جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کم من فیات قلیلۃ. بہت تھوڑے رہ گئے تھے. غالبت. اچھا، وہ جو ان میں سے ایمان والے تھے نا، جو جن کا ایمان بڑا پکا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ قرآن پاک میں لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑے لوگ ہیں نا ایمان والے، وہ زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں. جیسے غزوہ بدر میں 313، ٹھیک ہے، اور 1000 پر غالب آ گئے. تو وہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو کم جماعت ہے وہ زیادہ پر غالب آ جاتی ہے. واللہ مع الصابرین. کیونکہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا. اور اب جب وہ نکلے جالوت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، وجنودہ. اور اس کے لشکروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، قالوا. تو اب انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کتنی پیاری دعا کی اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دے. صبرا وثبت اقدامنا. اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت، مضبوط کر دے، ثابت کر دے. وانصرنا. اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین. کافروں کی قوم پر، یعنی ہماری مدد فرما اور ہمیں ان کے مقابلے میں طاقت عطا کر دے. یہ اب ان لوگوں نے دعائیں کی. آیت نمبر 251. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے. یعنی جو یہ اتنے ایمان والے، انہوں نے دعائیں کر کے مقابلہ شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی مدد بھی فرمائی. جب ہم اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوتا ہے.
تو اب یہ تھوڑوں نے زیادہ کو بھگا دیا. ٹھیک ہے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اور اللہ نے اس کو ملک یعنی بادشاہت دی, والحکمت, اور حکمت دی, وعلمہ, اور اسے سکھایا, مما یشاء, جو اللہ نے چاہا, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دور نہ کرے, لفسدت الارض, تو ضرور زمین میں فساد ہو جائے, ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن بے شک اللہ عالمین پر بہت فضل فرمانے والا ہے. اچھا, جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے نا, تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں. جالوت جو ہے, تو اس نے کہا کہ اب تم لوگ اتنی بڑی یہ اپنے بندے لے کر آئے ہو, تو کوئی ایک بندہ بھیجو جو میرے ساتھ لڑائی کرے, مقابلہ کرے. تو اس کی قوت دیکھ کر, اس کی جسامت دیکھ کر نا, یہ سارے جو بنی اسرائیل والے یہ گھبرا گئے, کیونکہ وہ بڑا جابر اور قوی قسم کا بادشاہ تھا اور عظیم الجثہ تھا, اس کا قد بہت بڑا تھا. تو طالوت نے اب اپنے لشکر میں اعلان کیا, وہ 70,000 لے کے گیا تھا نا, لیکن اس میں سے کم رہ گئے جنہوں نے پانی پی لیا اور جو بھاگ گئے, اور بس اب اس میں سے تھوڑے رہ گئے. تو طالوت نے کہا کہ کون ہے جو میرے پورے لشکر میں سے جو اس جالوت کے ساتھ لڑے گا. تو طالوت نے حضرت شمیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے ذرا دعا کریں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کریں کہ جو ہے نا وہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ جالوت کے مقابلے میں کون جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جالوت کے مقابلے میں کون لڑے گا. ٹھیک ہے. تو ادھر حضرت شمیل نے اللہ پاک کی دعا میں بارگاہ میں دعا کی, عرض کی, تو انہیں اب دعا کے ذریعے اللہ پاک نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے, بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیشا تھا. ٹھیک ہے. اور انہیں عیشا ان کا نام تھا, اور ان کے تمام بیٹے جتنے تھے وہ اس لشکر میں موجود تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے سارے بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے, اور بہت بیمار تھے, اور رنگ بہت زرد تھا, اور بہت کمزور تھے, اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. جب طالوت نے آپ سے عرض کیا نا, حضرت داؤد کو پھر بلایا, چونکہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا نا کہ حضرت داؤد جالوت کو قتل کریں گے, پھر آپ کو بلایا گیا. تو طالوت نے کہا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں تو ایک تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا انعام کے طور پر, اور دوسرا یہ کہ آدھا ملک جو ہے نا وہ آپ کو میں پیش کر دوں گا تحفے کے طور پر. ہاں جی, طالوت نے, کیونکہ وہ بادشاہ اس وقت مقرر ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے. اچھا, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی, اور پھر وہ جالوت کی طرف روانہ ہو گئے. لڑائی کی صفیں بند گئیں, اور حضرت داؤد نے اپنے دستے مبارک میں کوئی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے. یعنی وہ ایک رسی لی جس سے پتھر پھینکنے والی رسی. تو جالوت کے دل میں آگ کو دیکھ کر قدرتی طور پر دہشت پیدا ہو گئی, کیونکہ اللہ پاک نے کا حکم تھا نا. تو آپ حالانکہ بیمار تھے, بخار میں تھے, اور بہت کمزور تھے, لیکن قدرت یہ تھی کہ جالوت جیسے بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوئی, مگر اس نے پھر بھی بہت متکبرانہ باتیں شروع کی کہ میں تو, تم کیا ہو میرے سامنے, اور میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں, اور اس طرح سے. تو آپ نے اس کی باتیں سنتے سنتے ہی اس پر رسی میں پتھر رکھ کے مارا, جو اس کی پیشانی پھاڑ کر توڑ کر اس کے پیچھے سے نکل گیا, اور جالوت اسی سے مر گیا. ٹھیک ہے. گر کر وہ مر کے گر گیا اور نیچے اپنے گھوڑے سے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا, اور تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے جو ایک جابر بادشاہ ہمارے اوپر مسلط تھا کہ وہ اس کو حضرت داؤد نے قتل کر دیا, مار دیا. تو حسب وعدہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھا ملک جو ہے وہ پیش کر دیا گیا سلطنت کے لیے, اور پھر ان کی بیٹی طالوت کی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا. ایک مدت کے بعد پھر طالوت نے بھی وفات پائی, اور سارے کا سارا ملک جو ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں آ گیا. یعنی یہ حضرت داؤد کی ساری پھر جو ہے حکومت ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے ان کا ایک الگ تعارف بہت بڑا ہے, لیکن
آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، جس طرح ہم نرم چیز روئی پکڑتے ہیں نا، تو اچھا یہ ان کا ایک معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ ان کے دور میں لوہا بڑا استعمال ہوتا تھا اور اس بندے کو بہت بڑا سمجھتے تھے جو لوہے کے ذریعے اچھی اچھی چیزیں بناتا تھا، لیکن وہ تو لوہا پگھلاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہا پکڑتے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا اور آپ جیسے چاہتے اس سے چیزیں بناتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بہت بڑی سلطنت بھی آپ کو عطا ہوئی۔ تِلْکَ آیات اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، تو ہم ان کو آپ پر ٹھیک ٹھیک حق طریقے سے پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔